الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے. 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام. اب جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 200 مرتبہ پڑھتا ہے، 313 بار پڑھتا ہے، اس کو کس قدر برکتیں ملتی ہوں گی. تو اللہ کرے کہ درود پاک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو اللہ کرے کہ ہم بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، ان پر درود بھیجتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. 3 دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا، مجاہدہ نفس میں مشغول تھا، دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی. ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا. اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، یہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے. اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا. اب جب بہت آگے جانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان عمارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے. اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بالکل ہی دریا کے کنارے تھا. تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا، میں نے کھا لیا ہے. تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے. وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے. اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا. اب جو باغ کے مالک تھے نا، دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھے. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے. آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے. اچھا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی. ذرا یاد رکھیے گا یہ بات کو، 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم 12 سال تک پہلے میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا. ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ 12 سال تم نے میری خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ 12 سال اس نے خدمت پوری کی. کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا. اور سنو، اس میں 4 عیب ہیں. میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے. تم نے اس سے شادی کرنی ہے. کیسا امتحان ہے. ایسی معذور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے، 48 ایئرز 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا. اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا، قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تھوڑی سکتا ہے،
کیا کر لے گا غریب آدمی, کیا بگاڑ لے گا میرا. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا, انہوں نے پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا, جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا, پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے, پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے, دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے, اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 30,000 روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 3 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا, 3 پیسے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسے کے بدلے. اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا ہے, اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. ارے اس کو یاد نہیں ہے, مگر تمہیں لوٹانا ہوگا. کہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی, پھر ایسی لڑکی سے, ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا. نکاح ہوتا ہے, یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی اندھی نہیں, کوئی لنگڑی نہیں, کان بھی ٹھیک ہیں. گھبرا گئے, حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا, یہی میری بیٹی ہے, تمہاری دلہن یہی ہے. دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے. میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے, یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا یہ بہری ہے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے, وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہیں. ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں. میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے, جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو. ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے, اس قدر پارسا خاتون ہیں, اور دوسری طرف جو نوجوان, ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ تھے. اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں, جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, ان کے یہاں کوئی اور نہیں, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا. ماں باپ ایسے تھے, اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ, پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. یہاں جو سیکھنا ہے نا, اللہ اکبر, ایک تو خوف خدا, حقوق العباد, بندوں کا حق کس قدر اہمیت کا حامل ہے, ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بڑی اہم بات, حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں, انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا, اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے, بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے, جائیداد کتنی ہے, خاندان کون سا ہے. انہوں نے نیکی دیکھی, خوف خدا دیکھا, ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں, نوجوان بھی سن رہے ہیں.
میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، ذرا غور سے سننا میری بات۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس اور آگے بس ٹھیک ہے 2-3 چیزیں چیک ہو گئی۔ اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، کماتا کتنا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں۔ اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں، ہیروئنچی تو نہیں، نشئی تو نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نارملی نہیں پوچھتے کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی، پردہ بھی کروایا، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی، مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں، اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہے۔ وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا۔ وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں، اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو، یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو، یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا، تم کو کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں کہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے، آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی۔ سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے۔ یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کے عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا؟ اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے۔ اب بندہ کہ یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہاں، ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر! غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی، آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا، سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو، کہ مجھے اتنے یاد ہیں۔ تو کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے، یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی۔ آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے، جو ماں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز اے میرے نوجوانوں، یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے، ہمارے ایک ہی کانسیپٹ ہے وہ دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے۔ ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے،
ساری زندگی گزارنی ہے، دیکھو دین میں کیسی ہے۔ اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ کچھ لوگ تو شادی